شاہ جی کا خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق اس حد تک تھا کہ آپ نے تحریک تحفظ ختم نبوت میں خواجہ ناظم الدین کو جلسہ عام میں یہ پیشکش کی تھی کہ آپ سرور کائنات کی ختم رسالت کی حفاظت کا مطالبہ مان لیں، میں اپنی بقیہ زندگی آپ کے سوروں کا ریوڑ چرایا کروں گا۔ آپ نے اسلام کی سربلندی اور رائے حق میں 12.5 سال قید و بند کی مشکلات برداشت کی، لیکن کبھی بھی آپ کے منہ سے آہ تک نہ نکلی۔ آپ کو پہلی دفعہ 1921 میں تحریک خلافت کے سلسلے میں 3 سال قید با مشقت کی سزا سنائی گئی۔ آپ کو دوسری مرتبہ گستاخ رسول ہندو مصنف راجپال کے قتل کے سلسلے میں 6 جولائی 1927 میں گرفتار کیا گیا اور آپ کو 1 سال تک لاہور جیل میں قید کیا گیا۔ آپ کو تیسری مرتبہ 30 اگست 1930 کو تحریک آزادی ہندوستان میں حصہ لینے کے جرم میں کلکتہ سے گرفتار کر کے 6 ماہ کی قید با مشقت کی سزا دی گئی۔ چوتھی مرتبہ آپ کو تحریک آزادی کشمیر کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا اور 2 سال قید با مشقت کی سزا دی گئی۔ نومبر 1935 میں آپ نے قادیان میں جمعہ پڑھانے کا اعلان کیا۔ برٹش حکومت نے دفعہ 144 لگا کر آپ کو قادیان میں داخل ہونے سے روک دیا، لیکن آپ انگریز سرکار کے اس حکم کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے قادیان میں داخل ہو گئے اور وہاں جمعہ پڑھایا، جس کے بعد انگریز حکومت نے قانون توڑنے کے جرم میں آپ کو 3 ماہ قید با مشقت اور 1000 روپیہ جرمانے کی سزا دی گئی۔ چھٹی مرتبہ برطانوی حکومت کے فیصلے کے مطابق سر سکندر حیات کے پنجاب میں دور حکومت کے دوران آپ کو گرفتار کر کے ایک سازش کے تحت آپ پر قتل اور بغاوت کے سنگین مقدمات بنائے گئے۔ سازش یہ تھی کہ آپ کو ان مقدمات کے نتیجے میں سزائے موت دلوائی جائے، لیکن شاہ جی اہل حق میں سے تھے اور اہل حق کی مدد اللہ تعالیٰ ایسے طریقے سے کرتا ہے کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ناظرین، اس مقدمے میں انگریز سرکار کے آئی ڈی رپورٹر لالا لدھا رام، جس نے عدالت میں آپ کے خلاف جھوٹی گواہی دینی تھی، لیکن جب اسے عدالت کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ عدالت میں بول اٹھا کہ شاہ جی بے گناہ ہے، مجھے جھوٹی گواہی دینے کے لیے ایس پی گجرات نے مجبور کیا ہے۔ اسی ایک گواہی پر شاہ جی کو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے رہا کر دیا۔ اس طویل مقدمے کے دوران شاہ جی 2 سال کے قریب جیل میں رہے۔ 7ویں قید شاہ جی نے پاکستان بننے کے بعد تحریک تحفظ ختم نبوت کے دوران سکھر جیل میں کاٹی۔ اگرچہ اس قید کا دورانیہ بڑا ہی مختصر تھا، شاہ جی 1.25 سال کے قریب جیل میں رہے اور رہا کر دیے گئے۔ تاہم جتنی جسمانی اور ذہنی تکلیف اور اذیت شاہ جی کو اس قید میں پہنچائی گئی، اس کی مثال پہلے نہیں ملتی۔ شاہ جی کی سابقہ گرفتاریاں آزادی وطن کے سلسلے میں تھیں۔ مولانا مجاہد حسینی لکھتے ہیں کہ 1953 کی تحریک ختم نبوت کے سلسلے میں گرفتار ہونے والے رہنما مختلف جیل خانوں میں بند تھے۔ تحقیقاتی کمیشن کی طرف تحریک ختم نبوت کے سلسلے میں مختلف دینی جماعتوں کو اپنا اپنا موقف بیان کرنے کو کہا گیا۔ چنانچہ لاہور سینٹر جیل میں قید مجلس احرار کے رہنماؤں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہماری جماعت کے رہنما مختلف جیلوں میں بند ہیں اور ان سے ضروری مشاورت میں سخت الجھنیں پیش آ رہی ہیں، اس لیے ان سب تحریک کے رہنماؤں کو لاہور سینٹر جیل میں اکٹھا قید کیا جائے تاکہ ہم بھی تحقیقاتی کمیشن کے روبرو اپنا موقف اجتماعی حیثیت میں پیش کر سکیں۔ تحقیقاتی کمیشن نے حکومت پر زور دیا کہ جس قدر جلدی ممکن ہو سکے ان قید رہنماؤں کو اکٹھا کرنے کا بندوبست کیا جائے۔ 25 جولائی 1935 کو دن کے 11 بجے گرفتار ہونے والے مجلس احرار کے تمام رہنماؤں کا ایک گروہ، جن میں سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا سید ابو الحسنات قادری، جناب سید مظفر علی شمسی اور دیگر حضرات شامل تھے، سینٹر جیل میں پہنچا دیے گئے۔ ناظرین، شاہ جی چونکہ بیماری اور سفر کی طوالت کے بعد بے حد نڈھال تھے۔ ظہر کی نماز کے بعد جب مجلس کے ساتھیوں نے شاہ جی سے ان کی صحت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے پہلے کراچی کے ارباب اختیار کی کرم بخشیوں کی داستان سنائی اور پھر سکر جیل کے افسروں کی بے حسی اور ان کی سرد موری کے واقعات سنائے تو سامعین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے سکر جیل کی خوراک کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ چاول اور نامعلوم اشیاء کے ملاپ سے جو سخت سے سخت روٹی تیار ہو سکتی تھی وہ ہمارے لیے مہیا کی جاتی۔
ساگ کی جگہ گھاس پھوس اور مسلسل مسور کی دال یہ ہمارے لیے سب سے اچھی صحت افزا غذا تجویز کی گئی تھی۔ تپتے ہوئے مختصر سے قبر نما کمرے ہمارے لیے مسکن اور قیام گاہیں تھی جن سے معمولی ہوا کا بھی مشکل سے گزر ہوتا تھا۔ شاہ جی نے مزید فرمایا کہ ہندوستان میں ہم نے سخت سے سخت جیل خانے بھی دیکھے ہیں، صفات اور ظالم جیلر افسروں سے واسطہ پڑا ہے، لیکن سکھر جیل میں ہمارے ساتھ نرالا ہی سلوک ہوا۔ شاہ جی فرمانے لگے، میں قید و بند کی تکلیفیں بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں بلکہ ان کا تذکرہ معیوب سمجھتا ہوں۔ ناظرین، مجلس احرار اور مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنماؤں کا ایک خصوصی اجلاس منعقد ہوا جن میں مختلف حضرات نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ہمیں تحقیقاتی کمیشن کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور اس کے سامنے اپنا موقف پیش کرنے میں کسی بھی قسم کی ہچکچاہٹ سے کام نہیں لینا چاہیے۔ امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس احرار کے ساتھیوں کے خیالات سن کر ایک سرد آہ بھری اور فرمایا، تم دوست جو فیصلہ کر لو، مجھے اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ آپ حضرات نے اپنی معنی خیز باتوں سے میرے دماغ کو متاثر کیا ہے، لیکن اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کا کیا کروں، یہ ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ کمیشن ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرے گا، بلکہ میری نگاہ میں تو ہمیں رسوا کرنے کے لیے حکومت کی یہ ایک چال ہے۔ الغرض اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ مجلس احرار کو متوقع نتائج سے بے پرواہ ہو کر تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے اپنا موقف پیش کر دینا چاہیے۔ چنانچہ بعد میں مجلس احرار کا بیان بھی تحقیقاتی عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ ناظرین، لاہور سینٹرل جیل میں شاہ جی کی آمد کی خبر جب ماشاء اللہ کے قیدیوں کو ہوئی تو انہوں نے جیل حکام سے شاہ جی سے ملاقات کی اجازت چاہی۔ ایک دن صبح شاہ جی اور ان کے ساتھی ناشتے کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ جیل انچارج نے آ کر شاہ جی سے ملاقات کی اور ماشاء اللہ کے قیدیوں کی خواہش کے بارے میں بتایا کہ وہ آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں، اگر اجازت ہو تو انہیں اندر بلا لوں۔ ابھی اس کی بات مکمل نہ ہو پائی تھی کہ شاہ جی ننگے سر اور ننگے پاؤں ان قیدیوں کے استقبال کے لیے دیوانہ وار کمرے سے باہر نکل گئے۔ احاطے کے دروازے پر قیدی آ رہے تھے، ہتھکڑیاں اور بیڑیوں کی چھنکار اور شاہ جی کا استقبال ایک عجیب پرکیف منظر آنکھوں کے سامنے۔ شاہ جی نے سب کو گلے لگایا۔ ماشاء اللہ کے ان قیدیوں کے علاوہ جو حضرات شاہ جی سے ملنے کے لیے آئے ان میں سید ابو الاعلیٰ مودودی، شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی اور مولانا غلام محمد ترنم، مولانا اختر علی خان، مولانا عبدالستار خان نیازی، مولانا امین احسن اصلاحی کے نام خصوصاً قابل ذکر ہے۔ ایک دن کسی نے شاہ صاحب سے دریافت کیا کہ آپ اپنے قید کے دنوں میں کسی شخصیت اور اس کے کسی کارنامے سے متاثر ہوئے ہیں؟ اس کا یہ سوال سن کر پہلے تو حسب معمول ٹالنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو فرمانے لگے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو بھائی، میں تو ایک گناہگار انسان ہوں اور گناہگار ہی کسی گناہگار سے متاثر ہو سکتا ہے۔ قید و بند کے دوران جب بعض قیدی چوری یا ڈکیتی کے جرم میں جیل آتے اور اپنی قید گزارنے کے بعد جب واپس لوٹنے لگتے تو ان میں سے آدھی مجرم جیل کے برتن، چٹائی اور کمبل وغیرہ یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کی تحویل میں دے جاتے کہ انہیں اپنے پاس محفوظ رکھے، ہم بہت جلد واپس آ کر وصول کر لیں۔ اور گناہگاروں کے عزائم کی بلندی اور دون کی پختگی نے مجھ کو بڑا متاثر کیا۔ یہ لوگ گناہ میں اس قدر پختہ ہیں لیکن ہم نیکیوں اور حسن اخلاق میں بہت کمزور ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی قبر مبارک پر اپنی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی شاہ جی کی آخری قید اور منیر انکوائری کمیشن کے بارے میں مکمل معلوماتی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔